بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام عبادت و ریاضت اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی تھیں۔ ایک دن اچانک کیا ہوا، حضرت مریم علیہ السلام جو اپنے حجرے میں ذکر و فکر میں منہمک تھیں، آنکھ اٹھاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں، سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے۔ سورۃ مریم میں اللہ نے اس واقعے کی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ جوان اور کنواری مریم علیہ السلام یہ دیکھ کر گھبرا گئیں، انہیں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی فکر لاحق ہو گئی۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام اس نوجوان کو دیکھ کر اس سے مخاطب کرتی ہیں اور کہتی ہیں، ترجمہ: اگر تو کچھ بھی اللہ کا خوف رکھنے والا ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بھرپور جوانی تک اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی، اور جب ایک نوجوان شخص ان کے سامنے آیا تو پھر انہیں اپنی آبرو کی فکر پڑ گئی اور وہ اللہ کی پناہ میں آنے کی بات کرنے لگی اور اس نوجوان کو اللہ کا خوف دلانے لگی۔ تو یہ عمل اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ کریم نے حضرت مریم علیہ السلام کے اس کردار کا ذکر اپنی آخری کتاب قرآن پاک کی اس سورت میں کیا، جس کا نام ہی التحریم یعنی حرمت والی سورت ہے، حلال و حرام والی سورت ہے۔ اس سورت کا اہتمام مولا کریم نے حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر سے یوں کیا، ترجمہ: عمران کی بیٹی مریم کی مثال تمام مومنوں کے لیے ہے، جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی اس میں روح پھونک دی۔ مریم اپنے رب کی باتوں اور کتابوں کو مانتی تھی اور وہ عبادت گزاروں میں سے تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی عزت کی جو حفاظت کی، اس کے لیے اللہ نے احسانات کا الفاظ استعمال فرمایا۔ یہ لفظ حسن سے ہے، جس کا معنی قلعے کے یعنی جس طرح قلعہ اونچی، مضبوط اور چوڑی دیواروں کو کوئی پھیلانگ کر اندر نہیں جا سکتا، اسی طرح عورت کی عزت ایک قلعہ ہے، اسے بھی کوئی پھیلانگ کر اندر نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی کوشش کرے گا تو تیروں کے بھوچار ہوگی، اس کے باوجود آگے بڑھے گا تو 10 برس لڑائی اور شہادت کا مرحبا آئے گا۔ یہی مثال عورت کی عزت کی ہے کہ ایک قلعہ ہے، قلعے کی دیواروں کو پھیلانگنا ڈھانکنا آسان نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی آبرو کو قلعہ بنا کر محفوظ کیا، اس لیے اللہ نے ان کو اونچا اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ جب عزت و حیا والی، اپنی عزت کو قلعہ بنا کر رکھنے والی مریم علیہ السلام کے سامنے ایک نوجوان شخص ظاہر ہوا اور حضرت مریم علیہ السلام نے غیرت مندانہ جملہ بولے تو نوجوان نے دیکھا کہ جوان لڑکی اسے دیکھ کر گھبرا گئی ہے، تو وہ فوراً بولا، مریم میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، آیا اس لیے ہوں کہ میں اللہ کی قاصد کی حیثیت سے تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دے دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی، لڑکا پیدا کیسے ہوگا؟ کوئی فرزند و بشر تو کبھی میرے قریب بھی نہیں پھٹکا، میں نے اپنی عصمت کی چاردیواری کو کبھی نہیں پھیلانگا، عزت کی چادر کو کبھی داغدار نہیں ہونے دیا، سمجھ سے بالاتر ہے، ایسا کیوں ہوگا؟ فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کی بات سن کر جواب دیا، مریم یہ تو ایسا ہی ہوگا اور ہو کر رہے گا، تیرا پروردگار کا فرمان ہے کہ یہ میرے لیے انتہائی آسان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسی طرح پیدا فرما دیتا ہے، اور جب وہ کسی کام کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر بس اتنی سی ہی تو بات ہوتی ہے کہ وہ کن کا الفاظ کہتا ہے اور ہونے والا کام فوراً ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ ہم اس بچے کو پوری انسانیت کے لیے ایک نشانی بنائیں گے، اور ہم یہ بھی بتلائیں گے کہ اس بچے کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا میں عزت دار ہوگا، آخرت میں اللہ کا مراقب ہوگا، شیر خواہ ہو کر ماں کی گود میں لوگوں سے باتیں کرے گا، بڑی عمر میں بھی اس طرح باتیں کرے گا، یعنی 30 سال کی عمر میں تو وہ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے، جب دوبارہ زمین پر آئیں گے شادی کریں گے، بچے ہوں گے، بڑی عمر پائیں گے تو آخری اور بڑی عمر میں بھی وہ باک و وقار گفتگو کریں گے، بوڑھوں کی طرح گفتگو میں لذت نہیں دکھائیں گے، یہ بچہ نیک کاروں میں سے ہوگا۔ جناب والا پھر کیا ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے گرمانیوں میں پھونک ماری اور حضرت مریم علیہ السلام کے باطن میں مستقبل کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ایک بچے کی حیثیت سے پرورش پانے لگے۔
دنوں پر دن اور ہفتوں پہ ہفتے گزرتے چلے گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اب فکر دامن گھیرے ہوئی کہ بچہ پیدا ہوا تو لوگ کیا کہیں گے، ان کی پاکیزگی پر، عزت و حرم پر لوگ حرف اٹھائیں گے۔ چنانچہ فوری طور پر حضرت مریم علیہ السلام نے یہ کیا کہ وہ بیت المقدس سے چند کلومیٹر دور ایک ویرانے میں چلی گئیں۔ اس جگہ کا نام بیت الحکمان ہے۔ بے موسم کے پھل تو انہیں پہلے بھی ان کے حجرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جایا کرتے تھے، اب ویرانے میں بھی مل جایا کرتے ہوں گے۔ یہاں رہتے رہتے آخرکار وہ لمحہ بھی آ گیا جسے زچگی کا لمحہ کہا جاتا ہے۔ بیت الحکمن کے ویرانوں میں جہاں حضرت مریم علیہ السلام نے ڈیرے لگائے تھے، وہاں زچگی کے درد نے گھیرا ڈال دیا۔ شوہر سے تو وہ ویسے ہی پاک تھیں، اب شہر سے بھی دور تھیں، گھر سے بھی، رشتہ داروں، مرد عورتوں سے دور۔ جہاں ڈیرا لگایا ہوا تھا یہاں کوئی اور انسان بھی موجود نہ تھا، نہ الارض کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اسی حالت میں ایک اور تکلیف جو ان سب تکلیفوں سے بڑی تھی وہ ستائے جا رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہونے والے بچے کو لے کر آخر مجھے قوم کے پاس جانا ہے، بیت المقدس میں واپس پہنچنا تھا۔ اس بچے کو گود میں اٹھائے لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ ان گھبراہٹ میں حضرت مریم علیہ السلام اٹھیں اور کھجور کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئیں۔ پریشانی میں مبتلا اکیلی مریم آخرکار گھبرا کر بول اٹھیں۔ ترجمہ: اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بستی ہو کر لوگوں کے ذہنوں سے مٹ گئی ہوتی۔ حضرت مریم علیہ السلام جہاں بیٹھی تھیں وہ ٹیلی نما پہاڑی ڈیلے تھے۔ ان ڈیلوں کے نیچے سے آواز آئی کہ مریم غم نہ کر، ذرا اپنے پاؤں کے نیچے نگاہ تو کر، تیرے پروردگار نے چشمہ جاری فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تو جس کھجوروں کے تنے کے ساتھ بیٹھی ہے اسے ذرا ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ ہوئی پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ اب کھجوریں کھا، پانی پی جا، گود میں ننھے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھی جا اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیے جا۔ تو واپس جانے سے گھبرا رہی ہے اور اپنے رب میں مرنے اور بھولی بستی ہونے کی باتیں کر رہی ہے۔ تو واپس جا، کسی انسان کو تو دیکھے اور بچے کے بارے میں پوچھے کہ یہ کہاں سے آیا تو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اتنا کہہ دینا کہ میں نے تو اپنے رب الرحمن کے لیے چپکا روزے کی ندامت رکھی ہے، لہٰذا میں تو آج کسی سے بول کے بھی بات نہیں کر سکتی۔ پہلی شرطوں میں چپ کا روزہ جائز تھا، آج یہ ناجائز ہے۔ تو جب یہ جائز تھا اللہ نے رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور آپ ننھے عیسیٰ کو گود میں اٹھائے بیت المقدس میں اپنے لوگوں کے پاس آ گئیں۔ دنوں کی غیر حاضری کے بعد جب لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں بچہ دیکھا تو کہنے لگے، اے مریم علیہ السلام جسے گود میں اٹھائی تو نمودار ہوئی ہے، یہ تو بہتان ہے، بہتان! اے مریم یہ تو نے کیا کر دیا؟ تیرا باپ بھی برا نہ تھا، تیری ماں بھی ایسی ویسی نہ تھی، اور اپنے بھائی ہارون کو دیکھ، وہ بھی نیک آدمی ہے، مگر تو نے یہ کیا کر دیا؟ حضرت مریم علیہ السلام جو چپ تھیں انہوں نے یہ باتیں سن کر اپنی گود میں اٹھائے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں جو گود میں شیر خواہ بچہ ہے؟ بچہ بولنے لگا، بچہ کہہ رہا تھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے نبوت کے مقام پر سرفراز فرما دیا ہے، میں جہاں بھی رہوں گا مجھے بابرکت بنا دیا ہے، میں جب تک زندہ رہوں گا نماز ادا کرنا اور روزہ دینے کی وصیت فرما دی ہے، اپنی ماں کا خدمت گزار بنانے کا حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے ناجارت و بدبخت نہیں بنایا، میں جس دن پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور قیامت کو جس دن اٹھایا جاؤں گا، ان کے سارے موقعوں پر میرے رب نے مجھ پر سلامت ہی سلامتی کر دی ہے۔ اللہ اکبر! لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ نے اپنی بندی کو پوری قوم کے سامنے سرخرو کر دیا، پریشانی کو دور کر دیا اور لوگوں کو باوقار کر دیا کہ تمہاری انگلیاں اور نگاہیں بچے کی طرف اٹھ کر اور دیکھ کر زبانیں جو بول رہی ہیں وہ بند ہونی چاہیے کہ یہ بچہ تو اللہ کا نبی ہے۔ جس طرح اس کا بولنا اللہ کی نشانی ہے، اس طرح اس کا پیدا ہونا اور بغیر باپ کے پیدا ہونا بھی اللہ کی نشانی ہے، لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام کنواری ہی ہیں، اللہ کی پاک باز بندی ہیں اور اللہ کے ہاں بڑا بلند مقام رکھتی ہیں۔ بلند مقام کا اندازہ تو لگائیں کہ مریم کو فرشتے آواز دے رہے ہیں،
باوجود زچگی کی حالت کھجوروں کے تنے کو ہلا کر عرش والا رب رحمان دے رہا ہے۔ پھر درخت پر سے کھجوریں نہ ہونے کے باوجود پکی اور تازہ کھجوریں گر رہی ہیں، پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ یہ ساری کرامتیں اللہ کریم نے اپنی بندی کے ہاتھ سے ظاہر فرمائی ہیں۔ پھر گود میں جو بچہ اٹھایا ہوا ہے وہ گفتگو کر رہا ہے۔ العرض حضرت مریم علیہ السلام کی کرامتوں کا عجیب نظارہ ہے، ولادت کی بلندیوں کا عظیم و شان منظر ہے جو رب الکریم دکھا رہا ہے اور ثابت کر رہا ہے کہ یہ میری مومن بندی ہے، میں نے اسے خوب نوازا ہے اور اعلیٰ مقام دے کر سارے جہاں کی عورتوں میں سے مخاطب فرمایا ہے۔